10 ستمبر 1986 کو رضا شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں چوک شادی پیر پشاور میں، تو آئیے سنتے ہیں۔ دعائیں مانگی کہ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ رات کے سناٹے میں خلیل کی التجائیں رب العالمین کے حضور، بیٹا عطا کر، اور بیٹا بھی وہ کہ جو تیری عبادت و اطاعت میں یکتا ہو۔ بیٹا ملا، حکم آ گیا اب اسی بیٹے کو میری مشیت پر قربان کر کے دکھائیے۔ قربان کر دیا کہ نہیں؟ اس نے اگر گلا کٹنے نہیں دیا تو یہ اس کی مرضی، لیکن خلیل نے تو خنجر چلا دیا۔ اللہ کی دوستی کی راہ میں پدری محبت کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، بیوی کو ویرانے میں بٹھائے، بیٹے کی قربانی دی، پھر انعام ملا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ابراہیم نے ہماری دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ ہر جائی نہیں تھا، یکجائی تھا، وہ مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا۔ جزاک اللہ، حافظ بن جاؤ حافظ۔ آج میرا ایک عزیز مجھ سے کان میں کہہ رہا تھا، شاہ جی کوئی نئی تقریر سناؤ۔ میں نے کہا کوئی نیا قرآن لاؤ۔ 14 سال ہو گئے ہیں، امت اسی پیغام کو ریپیٹ کر رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے فاران کی بلندیوں سے محسن اعظم نے نشر کیا۔ ہم اس پیغام کو تو دلوں میں اتارنے پھر ادھر ادھر جائیں گے۔ میرا بس چلے تو پوری زندگی ایک ہی تقریر کرتا پھروں اور بچے بچے کو یاد کروا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر جائی نہیں تھا۔ ہاں یہ تو مجھے خیال ہی نہ آیا، پیچھے بھی دوست بیٹھے۔ یہ مدنی صاحب سے ہے کوئی پوچھنے والا اللہ کہ دعوت دیتا ہے ہاتھیوں کو اور اتنے سے دروازوں سے گزارتا ہے۔ یہ اس طرح اتنی چھوٹی جگہ پر، کل بھی تقریباً ایسی ہی جگہ تھی۔ مجھ سے خصوصی محبت ہے اس شخص، مجھے تو انکار نہیں ہے، مجھے تو انکار نہیں ہے۔ مجھے یہ تخت پہ بٹھا دے یا تختے پہ بٹھا دے، میں تو حاضر ہوں، لیکن ذرا جگہ وسیع ہونی چاہیے۔ اب جو دوست کھڑے ہوئے ہیں، کچھ چھتوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ دیواروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب پیچھے ہیں، میں کس طرف رخ کروں؟ اگر کسی طرف میں رخ نہ کر پاؤں تو بھائی پیشگی معذرت۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام ہر جائی نہیں تھا، یک جائی تھا۔
مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا، آستانہ پرست نہیں تھا، خدا پرست تھا، حلوائی نہیں تھا، شیدائی تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ایثار اور قربانی کے مختلف مرحلوں سے ابراہیم کامیاب گزرا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھی ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، لیکن آزمائش سے پہلے یا آزمائش کے بعد تو امتحان ہوگا۔ میں نے آپ کو یاد دلایا تھا ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو بھی ایک امتحان ہوا۔ ہاں، صبر و رضا کا وہ ہمالہ، جود و سخا کا کوہ گراں، اور انسانی اخلاق و شرافت کا وہ مثالی نمونہ جسے امام الانبیاء نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دیں، اس پر منافقین نے یلغار کی۔ جس عثمان نے اسلامی انقلاب کے فروغ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس عثمان پر خیانت کا الزام لگایا۔ اور الزام لگانے والوں کے ہم نوا آج بھی ملتے ہیں، مسٹر مودودی جیسے۔ عثمان کے قاتلوں کے ہم نوا آج بھی ملتے ہیں، مسٹر مودودی جیسے۔ اور ان سے مل کر شریعت لاؤ گے، بھولے بادشاہوں، مودودیت کے زینے پہ چڑھ کر نظام شریعت لاؤ گے، بھولے بادشاہوں، تمہارے صدقے جاؤں۔ بہت سادہ ہو، کیا کہا امیر نے؟ اسی افطار کے، چلو آپ نے تو بہت ہی کرم کیا، بیٹا تو کہہ دیا، اس نے تو کچھ اور کہا۔ آپ تو بڑے باذوق معلوم ہوتے ہیں، ادبیت سے کام لیا آپ نے۔ میر نے تو جملہ اور کہا ہے، یہ ٹولہ جس نے آج تک کسی ملی جدوجہد میں وفا نہیں کی، ہر جدوجہد میں نفاق کے جراثیم ڈال کر ملت کا شرازہ تار کیا ہے، آج ان سے کوئی نظام شریعت لائے گا؟ اس محسن اعظم جسے اللہ نے رحمت عالم کا خطاب عطا فرمایا ہے، اس محسن اعظم کی زبان سے یہ ارشاد ہوتا ہے، یہ اظہار ہوتا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ عثمان یقینی جنتی ہے۔ اور ایک بار نہیں، متعدد بار، ایک بار نہیں ہوا، متعدد بار یہ اعلان ہوا کہ میرا عثمان یقینی جنتی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خیانت جہنمیوں کی علامت ہے یا جنتیوں کی؟ خیانت جنتی کیا کرتے ہیں یا جہنمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنتی کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد اگر کوئی شخص حضرت عثمان کو خائن کہتا ہے
اس بدبخت کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ جہنمیوں سے نظام شریعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر مطالبہ بھی اس سے کہ جس نے 900 سال سے بھی زیادہ مظلوم اسلام کو ایکسپلائٹ کیا، جس نے اسلام کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ ینگ جنریشن، نیو جنریشن اسلام سے مایوس ہونے لگی کہ یہ کون سا اسلام ہے جس کے زیر سایہ ہیروئن بنتی۔ عثمان کو خائن کہنے والے اچھی طرح سے سن لیں، جب تک آسمان کے دامن میں ستارے چمک رہے ہیں، جب تک نظام صبح و شام قائم ہے، انشاءاللہ یہ کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکیں گے۔ ان پر عثمان کی بد دعائیں ہیں، اور جو ان کے ساتھ ملیں گے ان کا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اس مظلوم کے خلاف تاریخ چلائی گئی جس کے ایثار سے صحن مسجد نبوی میں توسیع ہوئی، جس کے ایثار سے مدینہ والوں کو میٹھے پانی کا کنواں میسر آیا، جس کے ایثار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ہوئی تو عثمان کے ایثار سے اس کے اخراجات فراہم ہوئے، جن کے ایثار سے غزوہ تبوک کے اخراجات کی ایک مکمل تہائی فراہم ہوئی، اور عثمان نے اسلام کو پالا ہے۔ یہ کوئی معمولی ہے بات ہے؟ اللہ کا رسول جس کے متعلق یہ کہے کہ عثمان نے تو اسلام کو پالا ہے، اور یہ پروفیشنل رائٹر، 2 ٹکے کے بک سیلرز، انٹرنیشنل بک سیلرز یہ کہیں کہ تھے تو صحابی رسول، تھے تو بڑے اچھے، لیکن ذرا خیانت کا الزام تھا، اور ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، نعرہ تکبیر، جامع القرآن، رفیق فی الجنان، جم کے میدے سے نہیں ضمیر سے جواب دو، تڑپ کر جواب دو، عثمان کے دشمنوں کو مایوس کر دو، پھر بولو نعرہ تکبیر، جامع القرآن، فریق فی الجنان۔ جزاکم اللہ۔ ان ناموں کو جب بھی بلند کیا کرو ضمیر کی گہرائیوں سے بلند کیا کرو، یہ آوازیں کام آئیں گی، دیکھ لینا نامہ اعمال میں چمکتے ہوئے جملے یہی ہوں گے، نامہ اعمال میں چمکتے ہوئے جملے یہی ہوں گے جو تمہاری زبان سے بلند ہو رہے ہیں۔ رات کے 12:15 بجے، ہاں بات تو کوئی نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ پروانشتہ جی، پروانشتہ مجھے بھی معلوم ہے کہ پروانشتہ، لیکن میرا قصور تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہے اس سنگ دل منصف کو کہ میرے حال پہ رحم کیا کرو، کم از کم مجھے تھوڑا سا وقت پہلے دے دیا کرو، میں کچھ آرام تو کر سکوں۔
दिन को दोस्त नहीं सोने देते। तो इरशाद होता है जी नहीं पहले नहीं। और जब मैं पूछता हूं कि क्यों, तो अगला जवाब नाकाबिल बयान है। बहरहाल मैं ये बात इस जज्बे के तहत कह रहा हूं कि हमें रुतबा अजीज है। मुझे मालूम है मेरी इन बातों से बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे। मैंने बहुत सारों को नाराज कर रखा है और मुझे मजा आ रहा है उनकी नाराजगी में, खुदा की कसम मुझे लुत्फ आ रहा है। वो क्या कहा है किसी ने, तूफान की आगोश में नींद आने लगी है। वो इकबाल कहता ना, अपने बेटे को दुआ देता है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। कतरा आगोश तलातुम में गहर बनता है। आदमी चाहे तो तूफान में घर पैदा कर, तो तूफान की आगोश में नींद आने लगी है, नजदीकी साहिल की हदें और बढ़ा दो। हमें लुत्फ आ रहा है। कुछ लोग नाराज हों, कुछ लोग मेरी कैसेट सुने सुबह तो उन्हें 3-4 मरतबा टॉयलेट आना जाना पड़े,